بخارا کا حاکم کہتا ہے حضرت میرے گورنر ہاؤس میں آیا کریں، میرے دربار میں آیا کریں، وظیفہ بھی لگاؤں گا، خدمت بھی کروں گا، آپ کے مدرسے کا فنڈ بھی قائم کر دوں گا، ماہانہ بھی سالانہ بھی، راشن پانی بھی بڑا آئے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں تو اس وقت تھے آپ کے شاگرد جو آپ سے درس حدیث لینے کے لیے آتے تھے، جہاں پر آپ کا درس ہوا کرتا تھا لوگ چھتوں پہ بیٹھ کے سنتے تھے، مکانوں میں جگہ نہیں پوری آتی تھی، اتنا مجمع اس دور کے اندر امام بخاری کے مجمع میں موجود ہوتا تھا، اتنی دنیا ہوتی تھی۔ کہا حضرت اتنے سارے لوگ آتے ہیں بیچارے لنگر پانی کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں، ہم سے ذرا تعامل رکھیں نا، تعلق رکھیں، ہم سے ذرا سلام دعا بنا کے رکھیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لنگر پانی یہ سارے کام ہمارے ذمہ، خدمت کریں گے، نذرانے دیں گے، سب کچھ ہوگا، سب کچھ چلے گا، تو اس کے بدلے فقط اتنا تھوڑا وقت دیا کریں، ہمارے پاس تشریف لایا کریں۔ فرمایا نہ یہ تیری بھول ہے، نبی کا دین کسی کے دروازے کا بھیکاری یا چوکیدار نہیں ہے کہ میں تیرے دروازے پہ جاؤں دین دینے کے لیے۔ اگر تو نے دین لینا ہے، تیرے بچوں نے دین لینا ہے تو میرے مدرسے میں آؤ۔ کہو سبحان اللہ، اچھی آنکھوں اور اچھی آنکھوں سبحان اللہ، اور اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا میرے نبی کا دین تیرے دروازے کا چوکیدار یا بھیکاری نہیں ہے کہ تیرے دروازے پہ جا کے بھیک مانگے۔ فرمایا یہ رسول اللہ کا دین ہے، اگر تو نے دین لینا ہے، تو نے دین پڑھنا ہے، بچوں کو دین پڑھانا ہے، میرے مدرسے میں بھیج، میری مسجد میں بھیج، میرے مکان میں بھیج۔ میرے مدرسے میں غریب امیر کی تمیز کوئی نہیں ہے، یہاں جس صف پہ گورنر کا بیٹا بیٹھ کے پڑھے گا اسی صف پہ غلام کا بیٹا بیٹھ کے پڑھے گا، یہاں جس صف پہ بادشاہ کا بیٹا بیٹھ کے پڑھے گا اسی صف پہ ایک بیکاری کا بیٹا بیٹھ کے پڑھے گا، یہاں جو لنگر پانی ایک شہنشاہ کا بیٹا کھائے گا وہی لنگر پانی عام غریب آدمی کا بیٹا بھی کھائے گا۔ یہ لوگ کھرا دین دینے والے تھے، یہ لوگ سچا دین دینے والے تھے، یہ لوگ حقیقی دین پہنچانے والے تھے۔ جب اس نے اتنی بات سنی تو کہنے لگا میری بات نہیں مانو گے؟ فرمایا نہیں مانوں گا۔ کہنے لگا پھر علاقہ میرا ہے، نکل یہاں سے۔ فرمایا بات کیا ہے؟ روٹی رب نے دینی ہے، کام رسول اللہ کے دین کا کرنا ہے، یہاں نہ صحیح کہیں اور سے۔ بخارا چھوڑ دیا امام بخاری نے، بخارا چھوڑ دیا امام بخاری نے، اس بات پہ بخارا چھوڑ دیا کہ اس کی اس بات کو نہیں مانا کہ درس آ کر میرے گورنر ہاؤس میں دیا کرے۔ ٹکر تو لے لی نا وقت کے گورنر سے، لے لی کہ نہ لی؟ بولو لے لی۔ ٹکر تو لے لی نا وقت کے گورنر سے، مسئلہ تو سیاسی بن گیا نا، سمجھ الف بے کی بھی کوئی نہیں ہوتی اور مفتی بن جاتے ہیں جی، سمجھ آئی؟ استنجا کے مسئلے کی سمجھ کوئی نہیں ہوتی، فتوے علماء پہ لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ امام بخاری سے سیاسی مسئلہ بن گیا، فرمایا نہیں آؤں، کہنے لگا علاقہ چھوڑ دو، یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا دین لینا ہے کہیں اور چلے جائیں گے۔ آپ چلے گئے وہاں، بخارا چھوڑ دیا۔ جب آگے ایک جگہ پہ گئے، کچھ دن وہاں گزرا تو یہاں کے جو شریر لوگ تھے وہ امام بخاری کے پیچھے وہاں بھی چلے گئے۔ جب وہاں آپ کے پیچھے چلے گئے وہاں بھی انہوں نے یہ شر پھیلانا شروع کر دیا۔ جب وہاں بھی شر پھیلا تو امام بخاری اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہاں سے نکلنے لگے، لوگ آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹ گئے۔ کہا حضرت نہیں جانے دیں گے، اتنا قیمتی آدمی نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا نہیں میری سواری کے آگے سے ہٹ جاؤ، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، بوڑھا ہو گیا ہوں، چھوڑ دو یارا، مجھے میرے رب کے لیے چھوڑ دو۔ چند قدم آپ کے گھوڑے نے اٹھائے جنگل کی طرف، طبیعت ناساز ہوئی، آپ لیٹے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیری روح زمین بڑی وسیع ہے مگر بخاری پہ تنگ ہو گئی ہے۔ اسی جگہ پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ امام بخاری کا نام لے کے ہم تو اور میں جھومتے ہیں، تو اور میں وجد میں آ جاتے ہیں۔ علماء جس امام بخاری کا نام لے کے فخر سے سر بلند کرتے ہیں، جس امام بخاری کی روایت بیان کر کے لوگ جسے جناب واہ واہ کی سبحان اللہ کی داد لیتے ہیں، تم نے کبھی دیکھا کہ اس امام بخاری کا وصال کیسے ہوا؟ زندہ کی قدر نہ کی، توجہ، زندہ کی قدر نہ کی۔ شہر والوں نے شہر سے نکالا، بستی والوں نے بستی سے نکالا، جنگل میں موت آ گئی۔ پھر جب اعلان ہوا کہ امام بخاری کا وصال ہو گیا ہے، پورے سمرقند کے اندر، پورے بخارا کے اندر اور پورے اس علاقے کے اندر ایک ہوا پر سوز ہو گئی، ہر طرف آہیں اور سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ پھر لاکھوں کا مجمع تھا، کندھے پہ بھی اٹھایا گیا،
مزار بھی بنایا گیا۔ وہی مخالفت کرنے والے لوگ جو تھے امام بخاری کی قبر پہ جاتے تھے تو آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور اس قبر کی مٹی کو بطور تبرک اپنے پاس اٹھا کے لاتے تھے کہ یہ امام بخاری جس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ سنیو، زندوں کی قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد قدر کرتے ہو۔ زندوں کی قدر کرو، اگر قدر کرنی ہے تو زندوں کی قدر کرو۔ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ جب تک زندہ ہوتے ہیں کیڑے نکالتے ہو، جب تک زندہ ہوتے ہیں تنقیدیں کرتے ہو، جب تک زندہ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہو، جب مر جاتے ہیں پھر قبر بھی بناتے ہو، چادریں بھی چڑھاتے ہو، اگربتیاں بھی لگاتے ہو، پھر عرس بھی مناتے ہو، پھر سارے کام کرتے ہو۔ اپنی علماء جو زندہ ہیں ان کی قدر کرو، زندوں کی قدر کرو گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے عالم کی قدر کی ایسی ہے جیسے اس نے میری قدر کی۔